جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی and I did not create the jinn and mankind human except worship me یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جن اور انس اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میری عبادت کرے میری بندگی کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ اور دوسری مخلوق بھی ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل اور اس کی عبادت و بندگی کرتی ہے، یا صرف اور صرف انسان اور جنات ہی اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس شبہ کا قرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر ازالہ کیا گیا ہے اور یہ بات ذہن نشی کرائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل اور تسبیح و تمجید صرف انسان اور جنات ہی بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی پاکی و بزرگی اور اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے۔ یعنی اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی عبادت سے غافل ہو، اس کی یاد سے غافل ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا گلوری بی ٹو اللہ whatever is in the heavens and whatever is in the earth everything belongs to him and praises him and he is able to do all things۔ یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا۔ پھر اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے چوتھے مقام پر قرآن میں فرمایا ہے یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یعنی اللہ کی پاکی اس کی تسبیح بولتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی پاکی بولتے ہیں، اور وہ اللہ حکمت والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پانچویں مقام پر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، یعنی اللہ نے پھر آگے فرمایا ہے قرآن شریف میں کیا الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، پرندے پر پھیلائے ہوئے سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز، اپنی تسبیح، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی یہ واضح اور روشن آیتیں بتا رہی ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں خدا کی عبادت کر رہی ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، فرشتے ہو یا ملائکہ، حیوانات ہو یا جمادات، شمس ہو یا قمر، خشک ہو یا تر، چرندے
چرند ہو یا پرند، جاندار ہو یا بے جان، چاند ہو یا سورج، ستارے ہو یا ملائکہ، انسان ہو یا جنات، کنکر ہو یا پتھر، شجر ہو یا حجر، یعنی جاندار ہو یا بے جان، ساری چیزیں خدا کی عبادت کر رہی ہیں۔ اس روئے زمین پر ساری چیزیں خدا کی عبادت کر رہی ہیں، یعنی ساتوں آسمانوں پر فرشتے اپنے اپنے انداز میں قیام و قعود میں تسبیح کر رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر 100 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں، اور ہر ملک کے اوقات میں اختلاف ہے، کہیں صبح ہے تو کہیں شام ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں اجالا ہے تو کہیں اندھیرا ہے، کہیں ٹھنڈی ہے تو کہیں گرمی ہے، کہیں برسات ہے تو کہیں سوکھا ہے، کہیں روشنی ہے تو کہیں تاریکی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ روئے زمین پر ہر وقت اور ہر لمحہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور اس کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ بلند ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کسی نے کہا ہے شمع ایمان کے لیے پروانہ بسمل ہے تو، یہ سبھی کچھ حق بجانب ہے مگر غافل ہے تو، ہاں سنبھل جا ماضی سے اب نہ یوں دلگیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الولا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شمع ایمان کے لیے پروانہ بسمل ہے تو، یہ سبھی کچھ حق بجانب ہے مگر غافل ہے تو، ہاں سنبھل جا ماضی سے اب نہ یوں دلگیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو، یعنی اس روئے زمین کا ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، شجر ہوں، درخت ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، کنکر ہو، پتھر ہو، دریا ہو، جنگل ہو، چمپا ہو، کمیلی ہو، گلاب ہو، سورج مکھی ہو، فرشتہ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، یعنی ساری چیزیں خدا کو یاد کر رہی ہیں۔ ہاں اگر تو اپنے خدا کو یاد نہیں کرے گا، تو اپنے خدا کو بھول جائے گا، تو اس روئے زمین پر تو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ ہاں اگر تو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، ہاں اگر تو شریعت مصطفیٰ کو کی دھجیاں اڑائے گا، شریعت کو تار تار کرے گا، یاد رکھنا علامہ اقبال نے فرمایا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں ذلیل و رسوا کی۔ اے مسلمانوں کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یاد کریے علامہ، یاد کریے صاحب نزہت المجالس بیان فرماتے ہیں جب انہوں نے اس آیت کریمہ یعنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ پڑھی، یعنی glory be to Allah, whatever is in the heavens and whatever is in the earth, everything belongs to him and praises him and he is able to do all things۔ یعنی صاحب نزہت المجالس بیان فرماتے ہیں جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو ان کے دل میں خیال آیا اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آوازیں آخر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی ہے۔ اب یہ خیال ان کے ذہن کے پردے سے ٹکرایا ہی تھا، فوراً انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور وہ پیشاب کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو لوٹے کی طرف بڑھایا، فوراً اس لوٹے سے اللہ 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 کی آواز آنے لگتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ بزرگ اپنے ہاتھ کو لوٹے کی طرف بڑھاتے ہیں اس لوٹے سے اللہ 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 کی آواز آنے لگتی ہے۔ جب یہ بزرگ اس آواز کو سنتے ہیں فوراً اپنے ہاتھ کو واپس کھینچتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ جو لوٹا ذکر الہی میں مصروف ہو، جو لوٹا اللہ اللہ کی صدا دے رہا ہو، اس سے استنجا کرنا کیسے جائز ہوگا، اسے ٹوائلٹ میں، اسے بیت الخلا میں لے جانا کیسے جائز ہوگا۔ اب وہ لوٹے کو
چھوڑ کر کے مٹی کے ڈھیلے کی طرف بڑھتے ہیں. جب ذرا قریب ہوئے کیا سنتے ہیں؟ مٹی کے اس ڈھیلے سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. یعنی مٹی کا ڈھیلا اللہ اللہ کی صدا دے رہا ہے. یہ سن کر وہ بزرگ پیچھے ہٹ گئے اور سوچتے ہیں یہ ڈھیلا، یہ مٹی کا ڈھیلا بھی تو بڑا مقدس ہے، یہ تو ذکر الہی میں مصروف ہے. اب وہ بزرگ مٹی کے ڈھیلے کو چھوڑتے ہیں، اب دوسری چیز کی طرف رخ کرتے ہیں. یعنی مختصر یہ جس چیز کی طرف رخ کرتے ہیں، جس چیز کی طرف مڑتے ہیں، اس سے اللہ 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 کی آواز آنے لگتی ہے. وہ چیز اللہ اللہ کی صدا دینے لگتا ہے. اب وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے. سوچتے ہیں کہیں تو کس سے کہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کرے. اب ان کے کانوں میں ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، معاملہ سمجھ میں آیا؟ ہم ان چیزوں کی آوازیں تم تک اس لیے نہیں پہنچنے دیتے ہیں تاکہ تمہارے کاروبار، تمہارے حیات، تمہارے کام کاج رک نہ جائیں. اتنا سننا تھا. وہ بزرگ سجدے میں گر گئے اور اپنے خیال پر شرمندہ ہوئے. پھر میں کہتا ہوں شمع ایمان کے لیے پروانہ اے بسمل ہے تو، یہ سبھی کچھ حق بجانب ہے مگر غافل ہے تو. ہاں سنبھل جا ماضی سے، اب نہ یوں دلگیر ہو، سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو. سر ہتھیلی پر ہو لب پہ نعرہ تکبیر ہو. شریعت کو تم چھوڑو گے، اللہ کے رسول سے تم پیچھے ہٹو گے، ان سے محبت آپ نہیں کریں گے، شریعت کی دھجیاں آپ اڑائیں گے. آج ماں بیٹے کو مارتا ہے، آج ماں آج جو ہے بیٹا باپ کو مارتا ہے، آج بیٹا ماں کو تکلیفیں دیتا ہے، آج پڑوسی پڑوسی میں نفرت ہے، آج مسلمانوں میں نفرت ہے، آج گھر گھر میں، آج گھر گھر سے آج نفرت کی آواز آ رہی ہے. یاد رکھنا علامہ اقبال نے فرمایا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں ذلیل و رسوا اپنی. ہاں قرآن تم نہیں پڑھو گے، آج حدیث تم نہیں پڑھو گے، اس دنیا میں ذلیل و رسوا تم ہی کیے جاؤ گے. یاد رکھنا آج انسان مادی اور دنیاوی ترقیوں میں اتنا مست ہو چکا ہے، اتنا مست ہو چکا ہے کہ وہ بنیادی حقیقتوں کو فراموش کرتا چلا جا رہا ہے. اب آپ یہی دیکھ لیں آج انسان جسم کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. آج جسم کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے انسان دن کا چین رات کا سکون کھو بیٹھا ہے. ہر لمحہ مشین کی طرح گردش کر رہا ہے، ہر گھڑی نئے نئے منصوبے اور نئی نئی اسکیمیں نکال رہا ہے، ہر ساعت نئے نئے خیالات جنم لے رہے ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ جسم کو سکون نصیب ہو جائے، صرف اس لیے تاکہ جسم کو راحت و سکون مل جائے، جسم کو سکون مل جائے. مگر افسوس صد افسوس اس انسان نے کبھی اس حقیقت پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس جسم کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے ساری توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں، انسان دن کا چین اور رات کا سکون کھو بیٹھا ہے، ہر لمحہ مشین کی طرح گردش کر رہا ہے. وہ تو چند روزہ اور فانی ہے، اور جو باقی ہے اور باقی رہنے والی ہے یعنی روح، اس کی طرف ذرہ برابر توجہ ہی نہیں ہے. ہائے یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، ہائے یہ کتنے حیرت کی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، روح کی حقیقت اور اس کی طاقت و قوت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. یہی روح جب انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، یہی روح جب انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، یہی روح جب انسان کے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے، تو وہ انسان کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی تنومند کیوں نہ ہو، وہ انسان چاہے کتنا ہی ہر دل عزیز اور خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی بھی آدمی اسے اپنے گھروں میں رکھنا، چند دنوں تک رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے ادھر روح نکلتی ہے، ادھر جسم کو گھر سے باہر لے جانے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے. پتا چلا اصل قدر و قیمت روح کی ہے، روح کی نہ کہ جسم کی. لہذا روح کی آرام و زیبائش کا خیال ترک کر کے صرف اور صرف جسم کے راحت و آرام کا خیال میں لگے رہنا، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی حیات مقدسہ نے کبھی اپنے جسم کو سجانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے جسم سے زیادہ اپنے روح کو تر و تازہ کیا ہے. یعنی جسمانیت سے زیادہ
روحانیت کو تر و تازہ کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی زندہ و تابندہ ہے۔ پھر میں کہتا ہوں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں ذلیل و رسوا۔ اپنی عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا توجہ فرمائیے، آج انسان دنیا کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اپناتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے حصول اور مال و دولت کا انبار اکٹھا کرنے میں اتنا مست و بے خود ہو چکا ہے جسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اسے راحت و آرام کی نیند میسر نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ خوف خدا کو دل میں رکھ کر جو ہے عبادت بھی کرتے ہیں اور اہل و عیال کی پرورش کے لیے دنیاوی کاروبار بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دلی اطمینان و سکون بھی عطا فرماتا ہے اور قلبی راحت و آرام بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ یعنی دلی اطمینان و سکون دولت و ثروت کے انبار اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، دنیاوی خزانوں کے ڈھیر میں نہیں ہے، بلکہ اصلی اطمینان اور قلبی سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے اور اس کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج قوم مسلم قرآن پڑھتی نہیں ہے، آج قرآن پر عمل نہیں کرتی ہے، آج قرآن شریف کے ٹرانسلیٹ کو سمجھتی نہیں ہے، آج حدیث رسول کو پڑھتی نہیں ہے، آج حدیث رسول کے ترجمے سے کوسوں دور ہے۔ یعنی آج آپ دنیا کا جائزہ لیں، اس دنیا کے ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ، اس دنیا کے ایک سے ایک انٹلیکچوئل لوگ، اس دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر، امریکہ کو دیکھ لیجئے، جرمنی کو دیکھ لیجئے، جاپان کو دیکھ لیجئے، ہالینڈ کو دیکھ لیجئے، یعنی روئے زمین کے بڑے بڑے ممالک کو دیکھ لیجئے، وہ قرآن بھی پڑھتی ہے، مسلمان نہیں ہے مگر قرآن پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے مگر حدیث رسول کو ریسرچ کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے یعنی وہ کرسچن ہے، کرسچن ہونے کے باوجود وہ قرآن پر ریسرچ ہے، حدیث رسول پر ریسرچ ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کر رہا ہے۔ یعنی 1400 سال سے لوگ قرآن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے قرآن کے خلاف زہر اگلا ہے، کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کسی نے قرآن کو جو ہے قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمان، آج سے کچھ سال پہلے جرمن کی سرزمین پر ایک اسکالر کے دماغ میں بھی یہی کیڑا کاٹتا ہے، ہم قرآن کی بے حرمتی کریں گے، ہم قرآن کو جو ہے قرآن کی بے حرمتی کر کے لوگوں کے سامنے دکھائیں گے، ہم بندوؤں کو پوائنٹ کو جمع کر کے اور اس کی توہین کریں گے۔ یعنی اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کیڑا کاٹتا ہے، قرآن کو لیتا ہے، حدیث کو لیتا ہے، انجیل کو لیتا ہے، زبور کو لیتا ہے، داؤد کو لیتا ہے اور ان چاروں کتابوں کو لے کر کے وہ پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے انجیل کا زبردست طریقے سے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد میں انجیل کے عالم کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں اے انجیل مقدس کے جاندار، اے انجیل مقدس کے عالم، میں نے انجیل کا مطالعہ کیا ہے، میں نے انجیل کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد میں نے لکھا ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، لیجئے انجیل کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد مجھے بتائیے اگر میرے لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو مجھے آگاہ کیجئے، میں اس غلطی کو جو سدھاروں گا۔ وہ کہتا ہے انجیل کے عالم کو اس کے حوالے کرتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ستا رہا ہے۔ وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے میں نے انجیل کو غلط لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے 10 دن گزرتا ہے، 12 دن گزرتا ہے، 20 دن گزرتا ہے، 25 دن جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، مگر انجیل کا عالم نہیں آتا ہے۔ اس سے اس کو یہ کنفرم ہو گیا انجیل جیسی نازل ہوئی تھی اب ویسا نہیں رہا، بلکہ اس میں رد و بدل کی جا چکی ہے، تبھی تو اس کے ماننے والے سوئے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے میں نے دوسری کتاب زبور کو لیا، زبور کو پڑھا، زبور کے عالم کے پاس گیا، پڑھنے کے بعد اس کو دیتا ہوں، کہتا ہوں سر میں نے زبور کو لکھا ہے، آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، لیجئے پڑھیے، میرے لکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی میری اصلاح کیجئے گا، مجھے بتائیے گا۔ وہ کہتا ہے، وہ اسکالر کہتا ہے، وہ
ایتھسٹ کہتا ہے، وہ ناستک کہتا ہے، میں دے کر کے واپس گھر آ جاتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، ابھی 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 10 دن جاتا ہے، 20 دن جاتا ہے، 25 دن جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینوں گزر گیا، پر وہ زبور کا عالم بھی نہیں آیا۔ اس سے یہ کنفرم ہو گیا زبور جو کتاب اللہ نے نازل کیا تھا وہ بھی بدلی جا چکی ہے۔ اب تیسری کتاب کا نمبر آتا ہے، انجیل ہو گئی، زبور ہو گئے، اب توریت کا نمبر آتا ہے، توریت کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ توریت کے عالم کے پاس جاتا ہے اور گفٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے زبور کے عالم، میں نے انجیل کو لکھا ہے، لکھنے کے بعد میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، لیجئے، اگر میرے لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی میری اصلاح کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے میں دے کر کے بستر پہ آ جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ستا رہا ہے، مجھے خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ میں نے زبور کو غلط لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سو جاتا ہوں، 1 دن جاتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 10 دن گزرتا ہے، 20 دن جاتا ہے، 25 دن جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینہ گزر جاتا ہے، پر وہ زبور کا عالم بھی دروازے نہیں آتا ہے۔ اس سے یہ کنفرم ہو گیا زبور بھی کتاب بدلی جا چکی ہے، یعنی انجیل بدلی جا چکی ہے، توریت بدلی جا چکی ہے، زبور بدلی جا چکی ہے۔ اب ذرا توجہ کا طالب، چوتھی کتاب کا نمبر آتا ہے کیا؟ قرآن مقدس۔ قرآن مقدس چوتھی کتاب، قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب پر، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 23 سال تک تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ قرآن پڑھا نہیں تھا، وہ قرآن کے حافظ کے پاس جاتا ہے، قرآن کے عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے لیجئے 15,000 روپے لیجئے اور اس قرآن میں ذرا کچھ رد و بدل کر دیجئے، یعنی جو زبر ہے زیر کیجئے، جو پیش ہے جزم کیجئے، جو تشدید ہے اس کو مد لازم کیجئے، جو سورہ فاتحہ ہے اس کو سورہ رحمان کر دیجئے۔ حافظ جی کہتے ہیں بے کیا مجھے سماج میں رہنا ہے، تجھے سماج میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے، میں کر کے تو نہیں دوں گا لیکن تو ضرور کر لینا، کیونکہ وہ ایتھسٹ، وہ سائنٹسٹ یورپ کی سرزمین کا رہنے والا تھا۔ جرمن کی لائبریری میں 10 سال تک اس نے تعلیم حاصل کی تھی، 10 سال اس نے مطالعہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں آگے پیچھے گھٹا بڑھا تو ضرور کر سکتا ہوں۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ کیا کیا؟ یعنی جو سورہ فاتحہ تھی سورہ بقرہ میں کرتا ہے، جو سورہ رحمان ہے اس کو سورہ یاسین میں کرتا ہے، جہاں زبر تھا وہاں زیر کیا، جہاں پیش تھا وہاں جزم کیا، جہاں مد لازم ہے وہاں وقف غفران کرتا ہے۔ کرنے کے بعد قرآن کے عالم کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اے قرآن پاک کے عالم، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد میں نے اس کو بدلا ہے، لیجئے اگر میرے بدلنے میں، میرے پڑھنے میں، لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی میری اصلاح کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے قرآن کو عالم کے حوالے کرتا ہوں، گھر پہ آ جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں خوف ہے، مجھے ڈر ستا رہا ہے۔ کیا؟ قرآن کو میں نے الٹ پلٹ کر کے کر دیا ہے، زبر کو زیر کیا، پیش کو جزم کیا، یعنی الٹ پلٹ کر کے کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے بستر پہ جاتا ہوں سونے کے لیے، میں سو جاتا ہوں، 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے اس کے دروازے پر کھٹ 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 کی آواز آتی ہے۔ دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے قرآن شریف کا حافظ، قرآن مقدس کا عالم اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے ابے ناستک، ابے سائنٹسٹ، کیا تو نے نیند میں قرآن کو لکھا تھا؟ وہ کہتا ہوا کیا ہے؟ ابے وہ کہتا ہوا یہ ہے کہ جہاں زبر تھا وہاں زیر کیا، جہاں پیش تھا اس کو تو نے جزم کیا، جو سورہ فاتحہ اس کو سورہ بقرہ میں کیا، جو سورہ آل عمران ہے اس کو چوتھے پارے میں کیا، جو سورہ یاسین اس کو سورہ رحمان میں کیا، جو سورہ مدثر اس کو طٰہٰ میں کیا، جو سورہ اخلاص اس کو سورہ ناس میں کیا، یعنی الٹ پلٹ کر کے تو نے لکھا ہے۔ وہ دوہریا، وہ ناستک، وہ ایتھسٹ جو خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے اپنی پگڑی کو اتار کر کے عالم کے قدموں میں رکھ دیا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں بدلی جا چکی ہے، مگر قرآن شریف جیسا کل نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف مگر خدا کی قسم قرآن مقدس ایک طرف۔ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے وہ خدا بھی سچا ہے، اور جس
محمد پر نازل کیا ہے وہ محمد بھی سچے اور اللہ کے حبیب ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. کہتا ہے اس عالم نے اپنی پگڑی اتار کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی اور کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں بدلی جا چکی ہیں مگر قرآن جیسا کل نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے. پھر کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور کسی نے کہا ہے بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا, بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا, بسا لو دل میں تم قرآن جو ہوگا دیکھا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, کسی نے کہا ہے یعنی دنیا کی ساری کتابیں آپ جمع کیجئے, دنیا کی ساری کتابیں آپ جمع کیجئے یعنی قرآن کو لیجئے, انجیل مقدس کو لیجئے, توریت کو لیجئے, زبور کو لیجئے, حدیث کو لیجئے اور منو اسمرتی کو لیجئے, بھگوت گیتا کو لیجئے آپ, بھگوت گیتا کو لیجئے آپ اور منو اسمرتی کو لیجئے, آنگا کو لیجئے, اپنشد کو لیجئے, آنگا کو لیجئے یعنی دنیا کی ساری کتابوں کو اکٹھا کیجئے, جمع کیجئے. پٹ آن دا اوشن, پٹ آن دا اوشن, جمع کرنے کے بعد ساری کتابوں کو سمندر میں ڈال دیجئے اور کہیے اے انجیل مقدس نکل کر کے سامنے آ, اے زبور سامنے آ, اے توریت سامنے آ, اے منو اسمرتی سامنے آ, اے بھگوت گیتا سامنے آ, اے آنگا سامنے آ, اے اپنشد سامنے آ. نہ منو اسمرتی سامنے آئے گی, نہ بھگوت گیتا سامنے آئے گی, نہ جو ہے آنگا سامنے آئے گی, نہ اپنشد سامنے آئے گا, نہ زبور آئے گی, نہ توریت آئے گی, نہ انجیل آئے گی, نہ اور کوئی دھارمک کتاب آئے گی. مگر جب قرآن کی طرف دیکھو گے اور مسکراؤ گے, مسکرا کر کے کہو گے اے قرآن سامنے نکل کر کے آ, اے قرآن سامنے نکل کر کے آ, اے قرآن سامنے نکل کر کے آ, تو خدا کی قسم حافظ نفیس نان پاروی, حافظ سلمان صاحب لکھیم پوری یہ سامنے آئیں گے, مدرسہ عزیز العلوم سے پڑھ کر کے یہ سامنے آئیں گے. کبھی آپ کے سامنے سورہ رحمان پڑھیں گے, سورہ طٰہٰ پڑھیں گے, سورہ مدثر پڑھیں گے, سورہ مزمل پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ یاسین پڑھیں گے, کبھی 30واں پارہ پڑھیں گے, کبھی اماں پارہ پڑھیں گے. پڑھ کر کے ابے پور کے مسلمانوں کو جواب دیں گے اے مسلمانوں, اے دنیا والوں, خدا کی قسم قربان جاؤ, نہ قرآن کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ صبح قیامت تک مٹنے والی یہ کتاب ہے. اس لیے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اے قرآن کو مٹانے والوں کان کھول کر کے سن لو, نہ قرآن کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ صبح قیامت تک مٹا سکتے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر علوا کبیرا کبیرا. اللہ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا.